عزیزان گرامی قدر، اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ نے حضرت انسان کی ہدایت کے لیے 1,24,000 یکم بے شمری اور مرسلین بھیجے۔ ان کے ساتھ صحیفے اور کتابوں کو نازل فرمایا۔ یہ میرے اللہ کا کلام ہے، صحیفوں کی شکل میں ہو، کتابوں کی شکل میں ہو۔ یہ کس کا کلام ہے؟ کبھی تورات کی شکل میں، کبھی زبور کی شکل میں، کبھی انجیل کی شکل میں، اور جب چاہا کہ سب کو یکجا کر کے میں اپنے بندوں کی ہدایت فرماؤں تو اس کو قرآن مجید کا نام دے کر میرے رب نے دنیا میں نازل فرما دیا۔ دنیا میں واحد نصاب قرآن پاک ہے جو اقوام عالم میں امن کا درس دیتا ہے۔ کوئی اور نصاب آج تک نہ ایسا ہے، نہ قیامت تک ایسا کوئی لا سکتا ہے۔ جب مشرکین نے قرآن پاک پر اعتراض کیا نا، تو اللہ نے قرآن میں آیت کو اتارا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ یہ جو ہم نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا ہے نا، جو کتاب نازل کی ہے، جو کلام نازل کیا ہے، اس کی مثل ایک چھوٹی صورت بنا کے لے آؤ۔ عربی لوگ بڑے فصیح و بلیغ تھے، جسے پڑھی لکھی قوم کہا جاتا ہے نا، اس دور کی پڑھی لکھی قوم وہ عرب کے لوگ تھے۔ آج بھی عربی زبان کی میں بڑی فصاحت و بلاغت ہے، آج بھی ایک ایک حرف کو کبھی صرف صغیر کی شکل دیتے ہیں، کبھی صرف کبیر کی، کبھی ماضی پر گردانتے ہیں، کبھی مضارع پر گردانتے ہیں۔ مختلف انداز میں ایک حرف کو تولا، ماپا اور پرکھا جاتا ہے، اور اس سے معنی اور مطالب حاصل کیے جاتے ہیں۔ اس سے فصیح زبان کائنات میں اور کوئی نہیں۔ بابا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یاد آ گئے۔ ایک پارلیمنٹینین نے کہا تھا کہ لو جی مولوی تو جاہل ہوتے ہیں، تو اس کے جواب میں بابا خادم حسین رضوی صاحب نے تقریر میں کہا تھا، یار ادھر آنا میرے نال، قرآن کے جو پہلے حرف سے لے کر آخر تک
میں تمہیں ہر حرف کی گردان سناتا ہوں. صیغے مصدر معنی میں بتاتا ہوں، تو مجھے بتانا. تو آپ نے وہاں پہ اسی وقت میں صرف صغیر کو پڑھ کے سنایا تھا، اور کئی لوگوں کو تو سمجھ نہیں آئی ہوگی انہوں نے کہا کیا ہے، اتنی فصیح زبان. میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں واحد نصاب قانون ایسا ہے، وہ قرآن کا قانون ہے. اگر رائج کر دیا جائے تو کسی میں جرت نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی فساد برپا کر سکے. آج جگہ جگہ پہ جلسے اور جلوس ہو رہے ہیں کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی. ہم بھی احتجاج کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کا سفارتی طور پر اسلامی ممالک کو بائیک آؤٹ کرنا چاہیے، ہم بھی اس میں حق میں ہیں. لیکن ذرا سوچو تو صحیح، ان میں یہ جرت آئی کہاں سے؟ وہ تو ہمیں ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ان میں جو غیرت کا مادہ ہے وہ باقی بھی ہے کہ نہیں. وہ تو ٹیسٹ کر رہے ہیں. دیکھیں نا، عید کے موقع پر پری پلان ایسا کیا جانا کہ اس سے دو کام ہوں گے. ایک تو اسلامی ممالک میں چونکہ عید کا سماں ہے، ایک تو ان میں غم و غصے کی لہر دوڑنے سے ان کی عیدیں خراب ہوگی، اور دوسرے نمبر پہ ہم دیکھیں تو جی ان کا غیرت کا مادہ کہاں تک پہنچا ہے. آپ کے پاس جب بات کی دلیل نہیں ہوتی، اس کا اگلا ریئیکشن ہوتا ہے کہ طاقتور کوئی بھی ہو وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ شروع کر دیتا ہے، مار پیٹ شروع کر دیتا ہے، جلاؤ گراؤ شروع کر دیتا ہے. ان کی اس حرکت سے قرآن کی حقانیت اور ظاہر ہوتی ہے کہ ان کے پاس اب قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کا جواب نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اس کو جلا دو، شاید ہمارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے. پر زندگیاں لوگوں کی ختم ہو گئی، قرآن کی عظمت کو گھٹایا نہیں جا سکتا. لیکن ہمیں بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. آج قرآن سے ہم کام کیا لیتے ہیں؟ جب بیٹی کو رخصت کرنا ہے، شادی شروع ہوئی، گھر میں ڈھولک بج رہی ہے، ناچ گانے کا بازار گرم ہے، بغیر کسی تفریق کے لڑکے لڑکیاں ڈانس کر رہے ہیں. اسی طرح مہندی کی رسم ہوتی ہے. شادی کے وقت میں غیر محرم بچیاں غیر محرموں پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہی ہوتی ہیں بن سنور کے، جو کہ ہماری رسومات نہیں ہیں. اسی طرح ان میں چلتے چلتے ایک وقت آتا ہے کہ جب پیغام ملتا ہے کہ مولوی صاحب آئیں ذرا نکاح پڑھا دیں، ذرا جلدی کیجیے گا، ٹائم نہیں ہے. نکاح سے ابھی فارغ ہوئے نہیں، دعا مانگی نہیں گئی، کھانا بھی شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہی اب سالیاں آ رہی ہیں، دودھ پلا رہی ہیں، اب فلاں ہو رہا ہے، اب فلاں ہو رہا ہے. ساری غیر اسلامی حرکات کرنے کے علاوہ سوائے نکاح کے، جب ساری غیر اسلامی حرکات کر لیں، اس کے بعد سر پہ قرآن پاک کو رکھو، بیٹی کو رخصت کر دو. جس کے سر پہ قرآن کا سایہ کر کے بھیج رہے ہو، اسے قرآن سکھایا بھی ہے. تم نے ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، لیکن جب قرآن کا قانون ان سے پوچھتے ہیں ان کو خبر نہیں، ان کو خبر نہیں ہے. کیا ہم قرآن کی بے حرمتی نہیں کر رہے؟ ایک سکول میں اعلان ہوا کہ گھر میں جو آپ کے وہ کتابیں جو کوئی نہیں پڑھتا
وہ لا کر ادھر اسکول میں جمع کروا دیں، چلو اوروں کے کام آ جائیں گی، لائبریری میں جمع کروا دیں۔ ایک بچہ، ہر بچے اپنے گھر سے کتابیں لائے، ایک بچہ غلاف میں لپٹی ہوئی کتاب کو لے کر آیا۔ استاد نے پوچھا کہ بیٹے یہ کیا ہے؟ ان کا یہ وہ واحد کتاب ہے جس کو سال ہا سال سے ہمارے گھر میں کھولا نہیں جاتا، سال ہا سال سے کھولا نہیں جاتا۔ تو استاد کانپ گیا کہ ایسا بھی ممکن ہے؟ جس بچی کو ہم رخصتی کے وقت قرآن کا تحفہ دے کر رخصت کرتے ہیں، کبھی پوچھا بھی ہے کہ تو نے کبھی گھر میں قرآن کھولا ہے؟ کیا ہم نے اس وہ تو ہمارے اتنے سے بچے سے ڈرتا ہے، اتنے سے بچے سے ڈرتا ہے۔ ہتھیاروں کا ڈر نہیں ہے اسے، ہم سے تکڑے ہتھیار ہیں ان کے پاس، لیکن انہوں نے قرآن کا اعجاز دیکھا ہے۔ ہمارا ایک دیندار، ہمارا ایک قرآن پر عمل کرنے والا، حضور کا عاشق جب کلمہ پڑھانا شروع کرتا ہے تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیتا ہے۔ وہ اس سے ڈرتے ہیں۔ خدا کے لیے اگر چاہتے ہو کہ قرآن کی عظمت کائنات میں مانی جائے، روز کی بے شک ایک آیت پڑھو ترجمے کے ساتھ، اس کی عادت کرو۔ جس دن آپ اور میں قرآن کے ساتھ پکی طرح جڑ گئے، انشاءاللہ کفر کی جرت ہی نہیں ہے کہ میلی آنکھ سے قرآن پاک کو یا عظمت اسلام کو یا میرے مصطفیٰ کی عظمت کی طرف میلی آنکھ بھی دیکھ سکے۔ یہ جو مسجد میں ایک ایک صف، دو دو صفیں نظر آتی ہیں نا، یہاں پہ نوجوان بیٹھے ہیں معذرت کے ساتھ، کانوں میں ہینڈ فری لگی ہوتی ہے جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں، دیگر کام بھی کر رہے ہیں، وہ گانے چل رہے ہیں۔ جی کیا ہے؟ جی موسیقی روح کی غذا ہے۔ قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ موسیقی روح کی غذا ہے، بلکہ یہ ضرور ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کبھی ایسا بھی کیا ہے کہ آج میں نے سورہ رحمان کو سننا ہے، بار بار سورہ یاسین شریف کو سننا ہے، میں نے آج سورہ طٰہٰ کو سننا ہے، سورہ مزمل کو سننا ہے، آج سورہ بقرہ کی تلاوت ہوگی، میں کان میں لگاؤں، میں اسے سنتا رہ جاؤں۔ قرآن سے محبت کرنا آپ کا کام ہے، اس میں کمال لانا میرے رب کا کام ہے۔ دعا ہے اللہ ہمیں قرآن سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔